جو میجر سٹیز ہے پاکستان میں جدھر ان بیکاریوں کی لیکن سیکنڈلی جو سیکنڈ ریزن ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایریا میں اپنا ایک گینگ ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ جو بیگرز ہے تو یا تو وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں یا پھر ایران جا سے پیسے مانگتے ہیں مسجدوں میں، مزاروں میں، پارکس میں، مارکیٹ۔ اس وقت پاکستان کی ٹوٹل آبادی کچھ 240 ملین تک ہے، یعنی کہ 24 یا 25 کروڑ۔ ان 240 ملین میں جو بیگرز ہے پاکستان میں، یعنی کہ جو بیکاری ہے، جو آپ سے پیسے مانگتے ہیں مسجدوں میں، مزاروں میں، پارکس میں، مارکیٹس میں، تو ان کی تعداد ان 240 میں کچھ 38 ملین ہے، یعنی کہ تقریباً کچھ 4 کروڑ۔ اور یہ بیگرز یعنی کہ یہ بیکاری پاکستان میں ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن زیادہ تر یہ بیکاری کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے اور پشاور میں ہے۔ یہ بیکاری ڈیلی بیسس پر یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ تقریباً کچھ 32 بلین کماتے ہیں، اور یہ سال کا تقریباً بنتا ہے کچھ 117 ٹریلین۔ اور اگر آپ اس کو کنورٹ کریں گے ڈالرز میں تو یہ بنتے ہیں تقریباً کچھ 42 بلین ڈالر، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ۔ اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں تو وہ ہے تقریباً کچھ 12%۔ رپورٹس کے مطابق جو میجر سٹیز ہے پاکستان میں جدھر ان بیکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اس میں کراچی ہے، لاہور ہے، راولپنڈی ہے اور اسلام آباد ہے۔ کراچی میں جو بیکاری ہے تو ایک بیکاری روزانہ تقریباً 2000 تک کماتا ہے۔ اسی طرح لاہور میں جو بیکاری ہے تو وہ 1400 تک کماتے ہیں، اور اسلام آباد میں جو بیکاری ہے تو وہ 950 یا 1000 تک کماتے ہیں۔ جن شہروں میں یہ بیکاری بہت کم کماتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو پیسے بہت کم دیتے ہیں۔ سیکنڈلی وہاں پر روڈز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان بیکاریوں کی انکم بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن ہے، غربت میں لوگ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس سائٹ پر آتے ہیں۔ لیکن سیکنڈلی جو سیکنڈ ریزن ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں، ایک بلین ڈالر انڈسٹری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ دیہات میں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہے۔ اور اس گینگ میں زیادہ تر جو لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں تو اس میں یا تو بزرگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں یا پھر ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں پارکس میں، مسجدوں میں، مزاروں میں، دکانوں میں، مارکیٹس میں، تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہوتی ہے، یا تو بوڑھوں کی ہوتی ہے، یا پھر ڈسیبل لوگوں کی ہوتی ہے، جو کہ روڈز پر بیٹھتے ہیں اور آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو پیسے چاہیے، اور کچھ لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایموشنلی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میرے فادر جو ہے یا تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا میرے والد صاحب بیمار ہے، یا میں یتیم ہوں، یا میرے پاس پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ یہ پورا گینگ چلا رہے ہیں۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف غربت ہے، لیکن غربت کے علاوہ جو سب سے ایک بڑا ریزن ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پورا گینگ ہے جو کہ اس چیز کو وہ چلا رہے ہیں، اور یہ ایک بلین ڈالر جو ہے ایک بزنس ہے۔ اس نیٹ ورک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایریا میں اپنا ایک گینگ ہوتا ہے، اور اس گینگ کے انڈر وہ پرٹیکولر ایریا ہوتا ہے۔ اب اس ایریا میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھیک مانگتے ہیں، تو وہ وہاں پر پیسے تو کماتے ہیں، لیکن اس اماؤنٹ میں وہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں اس گینگ کو۔
اور اس کے بدلے میں ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس ایریا میں بھیک مانگ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ اس پورے سسٹم کو وہ رن کرتے ہیں. پاکستان میں سینٹ میں ایک کمیٹی کو ایک بریفنگ دی گئی تھی جس کے مطابق پوری دنیا میں جو 90% بیگرز کو اریسٹ کیا گیا تھا تو اس میں 90% کا تعلق پاکستان سے تھا. اور زیادہ تر یہ جو بیگرز ہے تو یا تو وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں یا پھر ایران جاتے ہیں یا پھر عراق جاتے ہیں. چونکہ یہ ایک $1 بلین انڈسٹری ہے تو اسی وجہ سے ان بیگرز کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. سعودی عربیہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں، مکہ آتے ہیں اور مدینہ آتے ہیں. اسی طرح اگر عراق کی بات کی جائے تو وہاں پر شیعہ سیکٹ جو ہے تو اس کے بہت سارے سیکرٹ پلیسز ہے، ریلیجیس پلیسز ہے جدھر وہ ایک بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں. تو یہ لوگ ان کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، زیارتوں کے باہر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو چونکہ $1 بلین انڈسٹری ہے تو اسی وجہ سے ان بیگرز کو نہ صرف پاکستان میں چلایا جاتا ہے بلکہ ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے باہر کنٹریز میں. بیکنگ انڈسٹری کا جو ڈارک سائڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً مور دین 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ سے زیادہ بچے انوالوڈ ہیں اس انڈسٹری میں. And these children are exposed to extreme health risk, physical abuse, emotional trauma and malnutrition. Secondly, یہ جو بچے ہیں تو اس کو ڈپرائیوڈ کیا جاتا ہے ایجوکیشن سے، تعلیم یہ لوگ حاصل نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں پاورٹی کریٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے کرائمز بہت زیادہ بڑھتے ہیں کیونکہ جب آپ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تو پھر وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں کنٹری میں. اس کے خلاف حکومت نے بہت دفعہ پالیسیز بھی بنائی ہیں اور اٹیمپٹس بھی کیے ہیں ٹو کوپ ود دس ایشو، لیکن وہ ناکام ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے تو وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں ٹو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ دیز پالیسیز.